اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار دور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 14 اگست 2026 ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی آزادی کا دن، اور زندہ قومیں اپنی آزادی کے دنوں کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے اس آزادی کے دن کے موقع کے اوپر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں اس کے لیے عہد کرتی ہیں۔ تو ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو آج 14 اگست 2026 یوم آزادی پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور تمام اہلیان پاکستان اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ اور جذبے اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں، منا رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے ملک پاکستان کو، اس وطن عزیز کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ دن منانے کی جو روایت ہے یہ بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ روایت قائم و دائم ہے۔ صدیوں سے لوگ مختلف ایام مناتے آ رہے ہیں، اور دن منانا یہ طریقہ جو ہے کسی ایک خطے یا ایک قوم تک محدود نہیں، بلکہ یہ عالمگیر سطح کے اوپر رائج ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے دن جو ہیں ان کا ذکر اور تذکرہ کیا کرو۔ یہاں سے مفسرین کرام نے لیا کہ ہر دن تو اللہ کا ہے، ہر رات، ہر دن، ہر سال، زندگی کے شب و روز کے ایک ایک جو لمحات ہیں وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو پھر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر یہ کیوں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ میرے دنوں کو جو ہے وہ یاد کیا کرو؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان ایام جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، ان ایام سے مطلب وہ ایام ہیں، وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے کوئی اس کا فضل ہو، کوئی اس کا کرم ہو، کوئی اس کی مہربانی ہو، کوئی اس کی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دن منایا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی ایک قوم کے ساتھ یہ دن منانا منسوب نہیں، کسی ایک خطے کے ساتھ منسوب نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر تمام ممالک کے اندر اور صدیوں سے جو ہے وہ یہ دن منانے کا طریقہ، یہ روایت جو ہے یہ قائم و دائم ہے۔ تو مسلمانان بر صغیر بالخصوص اہل پاکستان کے لیے یہ 14 اگست کا دن ایک یادگار اور نہایت مبارک دن ہے۔ اس روز، اس دن خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ہم مسلمانوں پر
عظیم احسان فرماتے ہوئے پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی۔ اسی مناسبت سے 14 اگست کو قومی سطح پر جو ہے وہ یوم آزادی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مختلف مقامات کے اوپر سرکاری بغیر سرکاری طور پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس ملک پاکستان کو بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے مقامات کے اوپر جو ہے وہ یہ دن محض رسمی روایات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے کہ بس 14 اگست جو ہے وہ ایک رسم کے طور پر منا لیا جاتا ہے، اور اس کا جو مقصد تھا اس دن کو یاد رکھنے کا، وہ مقصد جو ہے وہ کچھ اور تھا، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جتنا بڑا ہم پر انعام کیا ہے، یہ آزاد وطن پاکستان ہمیں عطا کر کے، تو یہ دن جو ہے وہ اس رب العالمین احکم الحاکمین کے انعام کی یادگار ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ روایتی اور ان طریقوں سے رسم و رواج سے بالا تر ہو کر اس انداز کے ساتھ منایا جائے کہ قوم کی تربیت ہو اور قوم کے اندر جو ہے وہ فکر پیدا ہو، ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تاکہ جو ہے وہ نئی نسل کے اندر اس عظیم احسان کی قدر و منزلت پیدا ہو۔ یعنی یہ ملک پاکستان کا ملنا، ایک آزاد ریاست کا ملنا، ایک آزاد وطن کا ملنا، جس کے اندر ہم اپنی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مذہبی جو امور ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس رب العالمین احکم الحاکمین کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہے، یہود و نصارہ کی حکومت ہے، اور وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ ہم پر اس رب العالمین احکم الحاکمین کا احسان ہے، اور اس احسان کی قدر کرنی چاہیے، اور نئی نسل جو ہے وہ اس بات کو ان تک پہنچانا چاہیے کہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنی قربانیاں دی گئی، کتنی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں، کتنے جوانوں نے شہادت نوش کی ہے، اپنا گھر بار مال و دولت رشتہ دار سب کچھ چھوڑا ہے اس ملک پاکستان کو بنانے والوں نے، اس پاکستان کو بنانے کی خاطر، تب جا کر جو ہے یہ آزاد وطن ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، صحابہ کو ریاست مدینہ کی صورت میں ایک آزاد وطن عطا فرمایا۔ ریاست مدینہ کی صورت میں ایک آزاد وطن عطا فرمایا، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان صحابہ کرام کو، ان مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ خالق کائنات وحدہ اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، تم تھوڑے تھے، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم ملک میں دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ یعنی مسلمان جو تھے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تعداد جو تھی وہ غریبوں کی تھی۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو
اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اور مستضعفون فی الارض، اور زمین پر تم کمزور بھی تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تخافون، تم ڈرتے تھے، یعنی جب کفار طاقت کے اندر تھے، پاور کے اندر تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، تو مسلمان جو کمزور تھے مالی اعتبار سے، غریب تھے، تو جب ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا وہ مسلمان، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، فرمایا تم جو ہے وہ اس سے ڈرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ تمہیں ختم نہ کر دیں، کیونکہ جب تعداد میں تھوڑے لوگ ہوں، دوسری طرف تعداد میں زیادہ لوگ ہوں، تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی زیادہ والے تھوڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو رب العالمین احکم الحاکمین کا احسان اور کرم ہے کہ اس رب العالمین احکم الحاکمین نے ان تھوڑوں کو دنیا کے اندر اس طرح قائم و دائم فرمایا کہ ان تھوڑوں کو زیادہ پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو خالق کائنات نے صحابہ کرام کو وہ وقت یاد کروایا، فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، فرمایا تم تھوڑے تھے زمین کے اوپر، تم کمزور تھے اور لوگوں سے تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں ختم نہ کر دیا جائے، فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمہیں پناہ بھی دی اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں قوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے قوت عطا فرمائی تو 313 جو تھے وہ 1000 کے مقابلے کے اندر فتح یاب ہوئے، اور ایمانی قوت تھی۔ تو فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان جو ہے سورہ انفال کے اندر موجود ہے 8ویں پارے کے اندر۔ تو بظاہر اس آیا مبارکہ کو دیکھا جائے تو یہ اہل مدینہ کو، وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کی حالات و واقعات کو بیان کیا کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ کر دیے جائیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی مدد فرمائی، اپنی نصرت ادا فرمائی، ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے خالق کائنات نے ریاست مدینہ کی صورت میں ان کو جو ہے کہ آزاد وطن عطا فرمایا۔ تو خالق نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو۔ تو اگر اس آیہ مبارکہ کے تحت ہم دیکھیں اہل پاکستان، تو یہی صورتحال ہماری بھی تھی۔ بر صغیر کے اندر جب انگریز حکمران تھا اور ہندو اور مسلمان جو تھے وہ اس بر صغیر کے اندر موجود تھے، تو حالات و واقعات کو دیکھیں تو انگریز سے جب آزادی حاصل کرنے کا وقت آیا تو کیا تھا کہ ہندوؤں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر رہنے والے، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم ہندوستانی ہیں سب۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح اور اس سے قبل جو تھے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہندو اور مسلمان ہم ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہندو اور مسلمان ہم الگ قوم ہیں۔ ہمارے رسم و رواج، ہماری تہذیب، ہمارا طریقہ، ہمارے انداز، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ہم ایک قوم نہیں ہیں، بلکہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، لہٰذا ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیں اپنا وطن جو ہے وہ ایک آزاد اور الگ وطن جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے جو چیز ان کے پیش نظر تھی وہ کیا تھا؟ وہ تھا دو قومی نظریہ، کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں، دو قومیں ہیں۔ تو مسلمان تھوڑے تھے، ہندو زیادہ تھے، تو مسلمانوں کے اوپر ظلم بھی ہوئے، ستم بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ تو اگر اس آیہ مبارکہ کو دیکھا جائے تو رب العالمین احکم الحاکمین کا احسان اور کرم ہمارے اوپر بھی ہے۔ ہم کمزور بھی تھے، ہم تھوڑے بھی تھے، اور ہمیں یہ ڈر بھی تھا کہ یہ ہندو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مدد آئی، نصرت آئی، اور اس اللہ کی مدد اور نصرت نے ہمیں جو ہے آزاد وطن یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔
تو اس پر جو ہے وہ ہمیں رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان رب العالمین احکم الحاکمین کا عظیم احسان ہے۔ یہ ملک پاکستان رب کا عظیم احسان ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے انداز اور طریقے جو ہے وہ اس انداز اور سوچ کے ساتھ بدلنے چاہیے کہ ہم اس ملک پاکستان کی آزادی کے اس دن کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے مزید جو ہے وہ اپنی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس پر رب کا شکر ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے کوشش کی، ہمیں یہ مل گیا سب کچھ، رب کا جو ہے وہ احسان نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کی اس ناشکری کی ان کو سزا بھی عطا فرماتا ہے، اور ان نعمتوں سے اللہ برکت جو ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ تو پاکستان یہ وطن عزیز ہم پر رب العالمین احکم الحاکمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بے پناہ کوششیں کی، تحریک آزادی سے لے کر پھر تحریک پاکستان، اور تحریک آزادی جو ہے وہ جب شروع ہوئی 1857 کے اندر، تو اس وقت مسلمان جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ اس برطانوی سامراج سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں، لیکن اپنوں کے اندر جب غدار پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس جنگ آزادی جو 1857 کے اندر جس کا آغاز ہوا، تو کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اور پھر ان انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ پورے کے پورے جو ہے وہ گاؤں جلا دیے، پورے کے پورے گاؤں کے لوگوں کو پھانسیاں دے دی۔ دہلی کے کوئی درخت ایسا نہیں تھا ہوتا جس کے اوپر کسی مسلمان کی لاش لٹکتی نہیں تھی نظر آتی، اور بڑے بڑے جید علماء کرام جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، ان کو جو ہے وہ توپوں کے گولوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے ان کو اڑا دیا گیا۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا۔ 5 لاکھ مسلمان جو ہے وہ اس جنگ آزادی جو 1857 کے اندر شروع اس کے اندر شہید ہوئے۔ پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک پاکستان شروع ہوتی ہے۔ اس تحریک پاکستان کے اندر جو ہے وہ انگریزوں نے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے، سکھوں نے ظلم و ستم کیے، ہندوؤں نے ظلم و ستم کیے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احسان سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ رحمت سے یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے جو ہے کوششیں کرنے شروع کی، مسلمانوں نے جب جو ہے وہ اس تحریک پاکستان کو چلانا شروع کیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک رات حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سو رہے تھے، رات کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو فرمایا ہے کہ اے محمد علی، جاؤ مسلمانوں کی جو ہے وہ سرپرستی کرو، ان کے لیے آزاد وطن کی کوشش کرو، تم آزاد وطن کی کوشش کرو گے تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ کوشش، اور پھر اس وقت کے جو ہے وہ علماء و مشائخ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی صورت میں جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ تو پھر جو ہے وہ اس مشکل کے ساتھ، اس مشقت کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہے وہ کوشش کی، اور دن رات ایک کر کے جو ہے وہ اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اور اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد اب اگر یہاں کی صورتحال کو دیکھا جائے، ہم ایک آزاد وطن کے اندر رہتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ آزادی کے اندر ہم اپنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادات کرتے ہیں، قربانی آتی ہے قربانی کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں
ہم ان کو جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ بناتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں جہاں پر مسلمان موجود ہیں اور غیر مسلم یہود و نصارہ یا ہنود جو ہے وہ پاور اور طاقت کے اندر ہے، وہاں مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہی ہندوستان، وہی انڈیا جو ہم سے الگ ہوا، ہم ان سے الگ ہوئے، دو الگ وطن بنے، اسی ملک اس کے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہے وہ کس طرح کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر قربانی کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان گائے کی قربانی نہیں کرتے۔ آزادی کے ساتھ ہاں جہاں مسلمان کچھ زیادہ ہے وہاں وہ عبادات، نماز وغیرہ، لیکن جو شر پسند، انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھ مسلمان لگتے ہیں وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ مسلمان بچیوں کے جو ہے وہ حجاب کھینچے جاتے ہیں، مسلمان بزرگوں کی داڑیاں کھینچی جاتی ہیں، بے پناہ ظلم و ستم آج بھی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ہمیں ملی ہے ملک پاکستان کی صورت کے اندر، اور پھر جو ہے وہ اس ملک کو بنانے کے اندر جو ہے وہ اگر تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ملک جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں بنا۔ چلو مختصر کرتا ہوں، یہ جب اعلان ہو گیا کہ پاکستان جو مسلمان ہے، مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر مسلمان جائیں گے، اور جہاں پر ہندو اکثریت کے اندر ہے وہاں پر ہندو رہیں گے، یہ الگ الگ جو ہے وہ ملک تقسیم ہو جائے گا، تو وہ مسلمان جو ہندو اکثریت کے علاقے کے اندر تھے وہ جب ہجرت کر کے مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر آئے، یعنی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے اندر جب آئے، تو آپ تاریخ کو دیکھیں، پڑھیں، تو ہجرت کر کے آنے والوں میں سے پورے خاندان جو ہیں وہ رستے کے اندر ان کو شہید کر دیا ہے۔ کہیں کسی خاندان کا کوئی ایک آدھ فرد بچا تو وہ پاکستان کے اندر آیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے اس وقت مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم کیا، اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، عورتوں کی عزتوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، اور کئی عورتوں نے جو ہے وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو یہ جب وہاں سے مہاجرین آتے تھے اس ملک پاکستان کے اندر، تو جس سواری کے اندر سوار ہوتے تھے ٹرین کے اندر یا اس کے اندر، وہ خون سے لت پت جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر آتے تھے۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ اتنی محنتوں کے ساتھ، اتنی کوششوں کے ساتھ اور اتنی قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے، لیکن ہم نے اس ملک پاکستان کا جو دن ہے 14 اگست، یہ آزادی کا دن، زندہ قومیں اپنی آزادی کے دن مناتی ہیں، منانے چاہیے۔ رب العالمین حاکمین کا ہمارے اوپر احسان ہوا، کرم ہوا، اس کی مہربانی ہوئی، اس کا عظیم احسان ہے کہ ہمیں ملک پاکستان ملا ہے، ایک آزاد وطن ہمیں نصیب ہوا ہے، لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آزادی کے دن کو غل غپاڑے کے اندر، شور و غل کے اندر، اور بس اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم نے جو ہے وہ اس ملک پاکستان کی آزادی کو منانے کے لیے بس صرف باجے رکھ لیے ہیں۔ ہم نوجوان اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ دکاندار حضرات اس پر توجہ کریں کہ محض چند پیسوں کی خاطر اس عظیم دن کو جو ہے وہ ایک کھیل کود کا دن اور تماشے کا دن بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیا دولت کمانے کے اور ذرائع کوئی نہیں؟ کیا دکانداری کرنے کے اور ذریعے نہیں ہے؟ اگر یہ باجے لا کر نہ بیچے جائیں تو کیا جو ہے وہ بندہ کمائی نہیں کر سکتا؟ جب سے یہ اگست کا مہینہ شروع ہوا ہے، سارا دن، سارے رات گلیوں کے اندر جو ہے وہ یہ پاں 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہماری یہ نئی نسل جو ہے اس کے سامنے وہ قربانیاں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی جس ملک پاکستان کے اندر تم آج آزاد ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح کہ اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں صرف پاں پاں کرنے کے لیے دی ہیں؟
یا وہ ٹک ٹک آج کل نئی ایک چیز آئی ہوئی ہے. تو ہم والدین بھی ہمیں اس طرف توجہ کریں نا کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں اس رستے پر لگا رہے ہیں. جھنڈے لے کر دیں ان کو، جھنڈیاں وہ لگائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، لائٹنگ کریں، جو مرضی کریں، لیکن یہ چیز فضول ہے، فضول خرچی بھی ہے. اور فضول ایک چیز ہے، کیا باجے بجانے سے ملک جو ہے وہ مزید ترقی کر جائے گا، ملک آزاد ہو جائے گا؟ نہیں. اس دن کے موقع کے اوپر سب سے جو پہلی چیز تھی وہ کیا تھی کہ ہم رب العالمین حکم الحاکمین کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا فرمایا. ذرا کشمیر کی طرف دیکھیں، ذرا فلسطین کی طرف دیکھیں، وہاں کا مسلمان جو ہے وہ کس مشکل کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے. کتنے جو ہے وہ کشمیری شہید ہو گئے اس جدوجہد آزادی کے اندر، ہندوؤں کا ظلم برداشت کرتے ہوئے، ہندوؤں کا ستم برداشت کرتے ہوئے. لیکن وہ لوگ جو ہیں اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں، نظر کریں کہ وہ 80 سال سے اس ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے وہ آزادی کا جذبہ ختم نہیں ہوا. وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. فلسطین کے اندر دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جا رہا. تو ذرا ہم اس طرف بھی توجہ کریں کہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مدد و نصرت سے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی نگاہ رحمت سے یہ ہمیں آزاد وطن نصیب ہوا ہے. تو ہم رب کا شکر ادا کریں. اور جس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا وہ کیا تھا؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن ہم اس آزاد وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی، خود کو مسلمان کہلواتے ہوئے بھی، ہم جو ہے وہ نہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ اسلام کے راستے پر چلانے کی کوشش کے اندر مشغول ہیں. بس سال کے بعد 14 اگست کا دن آتا ہے، کچھ جو ہے وہ پاپا کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر وہ ریلیاں نکل رہی ہیں. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا آزادی منانے کا. ایک مسلمان قوم کا رب کا شکر ادا کرے، اس کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنے ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کریں کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے کر، اپنے شب و روز کو ایک کر کے اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے کوششیں کی. قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ دیگر رفقا، علماء و مشائخ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے شب و روز ایک کر کے جو ہے وہ یہ ملک پاکستان بنانے کے اندر کردار ادا کیا. ورنہ ہندو کب چاہتا تھا کہ ہم آزاد ہوں، ہم ان سے الگ ہوں؟ جس طرح انگریز نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ہندو بھی یہ چاہتے تھے یہ مسلمان ہمارے غلام بن کر رہے. لیکن اس وقت کے مسلمان نے کہا نہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ جس طرح انگریزوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں، اس طرح جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. اور اس مسلمان جو ایک قوم ہے، ایک امت ہے، اس کا تصور کیا ہے کہ جس کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ جس کی زبان پر آتا ہے وہ ایک اس امت کا جو ہے وہ ایک حصہ بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ ملک پاکستان آزاد وطن حاصل کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی جو ہے طریقے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے. لیکن بدقسمتی سے جب پاکستان بنا، قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. جو ایک مقصد تھا اس ملک پاکستان کو بنانے کا کہ اس کے اندر نظام اسلام قائم کیا جائے، آج مسلمان جو ایک آزاد وطن کے اندر رہتے ہوئے
اپنی آزادی کے ساتھ جس کو زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ مسلمان بھی اس انداز اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آزادی نہیں وہ جو اس حق کو استعمال کر رہا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم بس صرف باجے بجا لیں یا اس دن کو جو ہے وہ ہلا گلا کر کے منا لیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس دن کے اندر ایک تو ہمیں اپنے ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اپنے ان شہیدوں کو جو اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے جو ہے وہ جن کی جانیں گئی ہیں، جنہوں نے جانیں قربان کی ہے، جنہوں نے اپنا جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا ہے، بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر مسلمان آ گئے، تو ان کے جو ہے وہ احسان کو، ان کے جو ہے وہ اس قربانیوں کو یاد رکھ کے اس دن کے اندر یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو ترقی کی راہوں پر چلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم میں سے، میرے سمیت ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہماری عمریں کتنی ہو گئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم نے اس ملک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ہم دوسروں پر تو انگلی اٹھاتے ہیں، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا، بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنی طرف دیکھیں نا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے کہ نہیں، ہم نے اس کے لیے کون سی کوشش کی ہے، کون سی کا جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے توغو کی ہے؟ بس ہم نے باجے بجائے صرف۔ جو اس مقصد تھا اس ملک پاکستان کو بنانے کا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں، یہ دن باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ دن جو ہے اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو کچھ سالوں کے بعد یہ بس صرف باجے ہی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے بحیثیت قوم میں باتیں اسی طرح کی کرتا ہوں، کوئی وہ روایتی طور طریقے کے ساتھ میں کوئی تقریر نہیں کرتا بھی ہاتھ چکو تھے، سبحان اللہ تھے، فلاں کا، تو یہ نہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سوچ اور فکر جو ہے وہ اعتقادی طور پر، عملی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی اصلاح ہو جائے۔ تو آج کے دن کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل جو ہے اس کو یہ پیغام ان تک پہنچائیں، اور یہ پیغام ہر انداز کے ساتھ، ہر طریقے کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ ممبر و محراب سے بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے، لیکن ممبر و محراب سے بھی یہاں پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا ہے اس انداز و طریقے کے ساتھ۔ پہنچنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر بزرگوں نے ہمیں چلایا تھا اور ہمیں یہ آزاد وطن دیا تھا۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اس ملک پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ اگر ہر گھر کے اندر اندھیرا اگر چھا جائے تو ہر گھر میں سے ایک ایک شمع روشن ہو تو پورا جو ہے وہ گاؤں روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم انفرادی طور پر اپنے اپنے حصے کا، ہم کیا کر سکتے ہیں ملک پاکستان کے لیے، ہم جس فیلڈ کے اندر ہیں، جس شعبے کے اندر ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی کسی بھی شعبے کے اندر ہے، وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے کہ اس ملک پاکستان کو کامیابی اور ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جو اس موقع کے اوپر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے، اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے، اور ہمیں اس ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و محل